اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اتنی بار یہ صورت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اور جو سید اصلی علامہ اکرام ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اس پہ بڑی تفصیل بھی دی ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کی طرح قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ ڈیٹیلز لیں اور لمبی تفسیر کریں اور شب قدر پہ بڑی لمبی بات کریں. پہلے بہت ہو چکی ہے اور سن چکے ہیں لوگ، بہت کچھ سن رہے ہیں پہلے ہی. جس کو مزید ڈیٹیل چاہیے وہ پھر وہ فلانے فرشتے کا فلانا قصہ اور فلانی باتیں وہ بھی نیٹ پر ہر جگہ موجود ہے، وہ سن لیں، علماء کرام سے سن لیں. اب جیسے پیچھے ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اب مشہور ترین صورتیں ہیں، سیدھی سادی سی بات ہے اس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل امین تشریف لایا اور انہوں نے بتایا. پتہ ہے پہلے سے. اب اس میں نیا نقطہ نکالنا اگر ہو تو وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ میرا کام ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. عام فہم مشہور سی بات ہے، بس سن لی اور آپ نے جتنا ترجمہ پڑھ لیا وہ کافی ہے. ڈیٹیلز میں جب جانے کی آپ کوشش کریں گے نا بغیر وجہ کے، پھر آپ اس میں اپنے اندازے لگاتے ہیں. پھر اندازے جب لگ نہیں سکتے تو پھر جھوٹ بولتے ہیں. بڑی بڑی میں تو کسی کا نام نہیں لیتا، آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. غیر ضروری تفسیریں بالکل نہیں کرنی چاہیے. جتنا کرام میں لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اتنا بہت کافی ہے. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں شان نزول دیکھنی پڑ جاتی ہے، احادیث کا حوالہ لینا پڑتا ہے، تو وہ وہاں جہاں ضروری ہو وہاں ضرور کر لیں. علماء کرام تو پھر ظاہر تحقیق کی ہوتی ہے، ہم تو بغیر تحقیق کے لوگ بیٹھے ہیں عام سے، ایسے ہی طالب علم قسم کے لوگ ہیں. چلو جی وقت گزار رہے ہیں اپنا کہ جی کسی طرح پڑھ لیں، کسی طرح قرآن شریف سیکھیں. اس کے علاوہ تو کوئی ہمارا کام نہیں ہے، نہ کوئی مقصد ہے. علامہ گیری کرنا میرا کام ہی نہیں، نہ میں علامہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے اور ہر امر خیر کے لیے. یہ سراسر امن و سلامتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ خاص رات کا ذکر ہے. قرآن شریف میں اس کا بڑی تفصیل سے بالکل ایگزیکٹ جیسے کہ ایک خاص رات کا ذکر ہونا چاہیے پوری تفصیل آ گئی کہ جی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل اس کے ارشاد فرما دی کہ جناب رمضان شریف کی ایک رات ہے اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہوگی، اور آخری 10 دن میں سے آخری جو آخر عشرہ ہے رمضان شریف کا اس میں سے ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ 27ویں رات جو ہے وہ کچھ احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ 27ویں رات کا زیادہ گمان ہے، زیادہ قیاس ہے اس بات پر کہ 27ویں رات ہوگی. لیکن یہ فائنل آخری حرف نہیں فرمایا آپ نے کہ بس 27ویں ہی ہوگی اور 26ویں نہیں ہوگی اور جفت نہیں ہو سکتی. بالکل اب اس کے اوپر بہت سارے علماء کرام ہیں، انہوں نے بہت ساری بات کی ہوئی ہے، لیکن جفت اور طاق کی کوئی خاص پابندی اپنے اوپر مت لگائے. میں نے ایک بار لاکھوں ہزاروں بار ڈسکس کیا، اس کو بات کو سب تک سمجھ نہیں لیں گے، آپ کو شب قدر سمجھ نہیں آئے گی. پھر وہی پچھلی محفل میں بھی جیسے بات کی کہ آپ 10 کلو سیب یا 1 من گوشت لے کر بیٹھ جائیں کہ جی میں نے آج رات کو یہ کھا لینا ہے تاکہ صبح تک میرے اندر طاقت آ جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط فارمولہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ کہیں جی 2 من دودھ پیوں گا آج اور صبح تک طاقت آ جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جی سال میں 1 رات یا 2 راتیں یا 3 راتیں آپ جاگیں گے اور صبح تک آپ متقی پرہیزگار مومنین اور اولو الالباب بن جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا، کوئی چانس نہیں ہے. کرنا ہے تو بسم اللہ آپ کرتے رہیں، ہوگا کبھی بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہی آپ کو کامیابی لینی ہے، وہی طریقہ. دوسرا کوئی طریقہ آپ گھڑتے رہیں ڈھونڈتے رہیں، ہوگا کچھ نہیں. وہ ساری زندگی ہر روز رات کو شب قدر کی طرح ہی عبادت کرتے تھے. میری بات ٹھیک؟ ایسے ہی سنا ہے آپ نے، ایسے ہی پڑھا ہے صحیح احادیث کے اندر کہ سارا ہمیشہ زندگی کے تمام ایام جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا اس میں تو مخصوص بالکل پکا
کہ آپ نے رات کی عبادت روزانہ کی ہے. یہ نہیں کہ جی ہوں ذرا رمضان آ رہا ہے 27ویں رات ہے جاگنے والی رات ہے تو ذرا آج چائے زیادہ پی لی اور جناب تھوڑا سا دیر ٹی وی دیکھ لیا 12 بجے کے بعد ہے جی صلاۃ التسبیح شروع کر دی 2 بجے تک پڑھتے رہے ذرا لمبی کر کے اور پھر 2-3 نعتیں سن لی تاکہ ذرا سحری کا ٹائم ہو جائے. اچھا کر لے یار بس ٹھیک ہے کر لو ایسے. ان فیکٹ ایسے کوئی عبادت نہیں ہوتی. ہوتی ہوگی میں غلط کہہ گیا ہوتی ہوگی جی ایسے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی ہے اتھینٹک وہی رہے گی. آپ نے سال کے 365 دن رات کو ہر رات بالکل طریقے سے عبادت کی ہے روز. اور صحابہ کرام نے بھی شب بیدار سارے کے سارے تھے سارے کے سارے رات کے جاگنے والے تمام تہجد گزارتے. کچھ مسجدوں میں راتیں گزارتے تھے کچھ اپنے گھروں میں گزارتے تھے کچھ تو رہتے ہی مسجد میں تھے. کتنے تھے صحابہ کرام کتنے تھے. مدینہ شریف کی حیات میں آپ کے جو دور گزرا ہے قریب کے جو تھے وہ 100-125 تھے بس آل ٹوگیدر. باقی ظاہر ہے باہر سے آتے تھے چلے جاتے تھے آتے تھے چلے جاتے تھے. اس میں سے 70-80 تو مسجد میں ہی رہتے تھے مسجد نبی میں رہتے. اور رات کی عبادت کرنا ایک عام سا روٹین تھا ایک نارمل بات تھی کہ جی ایسے ہی ہوگا. رات کو تہجد گزاری کی جائے گی نوافل پڑھے جائیں گے دعا کی جائے گی عبادت کی جائے گی ذکر کی طرف لگائی جائے گی سب کچھ ہوگا. کچھ مخصوص نہیں کیا گیا تھا کہ جناب علی. اب یہ وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر میڈیکلی آپ دیکھیں کہ آپ ایک سیب اگر روز کھا رہے ہیں یا ایک بائٹ لے رہے ہیں گوشت کا روزانہ ایک پیس کھا رہے ہیں یا ایک نیوٹریشن کوئی جوس لے رہے ہیں تو وہ آپ کی انرجی بحال رکھے گا. آپ سارا سال انرجیٹک رہیں گے. وہ طاقت کی چیز ہے وہ آپ کی انرجی بحال کرتا ہے. اسی طرح عبادت کا طریقہ ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں جو کہ صحیح حدیثوں میں صحیح حدیث میں تبھی آپ نیکی کی طرف جا سکتے ہیں متقی تبھی ہوں گے آپ. صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی عبادت کی سو اس کے بعد ہمیشہ کی. یہ نہیں کہ آج عبادت کی اور کل چھوڑ دی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ نے جو نماز پڑھ لی جو عبادت کر لی سو آپ نے ہمیشہ کی اپنے اسی وقت پر عادت بنا کر. یہ نہیں کہ جی آج 100 نفل پڑھوں گا اور کل بستر میں پڑا ہوں گا اوندھا کل ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوں گا. کچھ ایسی عبادت نہیں ہوتی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. آپ کو سال کے 365 دن ہی اگر جاگنے کا طریقہ آتا ہے آپ شب بیدار ہیں تب آپ کو قدر والی رات کی قدر سمجھ آئے گی. اور ورتل القرآن ترتیلا اور پھر سو جاؤ اور پھر جاگ جاؤ اور پھر اپنے اوپر وبال نہ بناؤ اپنی جان پہ زور نہ ڈالو. قرآن شریف میں اس کی رعایت ہے لیکن آپ مختصر عرصہ رات کے وقت جاگتے تو ہوں. اگر بہت توفیق ہے تو مسلح پر کھڑے ہوں ورنہ جب آپ کی آنکھ اکثر کھلتی ہے تو آپ کم از کم عبادت ریاضت کریں. کوئی جو زبانی صورت یاد ہے کم از کم وہی پڑھیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بستر میں بیٹھ کر ہی پڑھ ورنہ پھر ٹینشنیں تو ہیں ہی ہیں. رات کو اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کو ٹینشنیں تو ہیں ہی ہیں. بجلی کا بل جمع نہیں ہوا گیس کا بل نہیں آیا کرایہ نہیں دیا بہت سارے کام آپ کو پھر پکڑ لیں گے رات کو. آپ وہ سوچتے رہے لگاتار ایک طرف چلتے رہے. تو جو رات کو بیدار کرنے والے ہیں شب بیدار ہیں انہیں شب قدر کی بات سمجھ آ جائے گی. باقی پھر کرتے رہیں زور لگاتے رہیں کہ آج جاگنے والی رات ہے اور کل سونے والی رات ہے. دیکھو میجورٹی ووٹ کو آپ کہتے ہیں نا الیکشن جب آپ کراتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میجورٹی ووٹ دیکھتے ہیں. میجورٹی ووٹ بھاری اکثریت سے پھر جیتتا ہے نا کینڈیڈیٹ. تو جاگنے والی راتیں اس حساب سے زیادہ ہیں یا سونے والی؟ سال میں 2 یا 3 راتیں شب معراج شب برات شب قدر گل مک گئی جناب. اب شب معراج بھی نکال دیں آپ. ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے شب معراج کو جاگنے کی تو وجہ ہی کوئی نہیں. اہل سنت والجماعت میں سے ویسے ایک فرقہ ہے جو شب قدر کو شب برات کو بھی نہیں مانتا کہ جی یہ کوئی رات ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا نہ اس کو نہ میں تو ایک آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں وہ بھی ہے. رہ گئی لے دے کے ایک اکیلی رات شب قدر. چلو 3 بھی اگر ہیں 365 میں سے 3 ہیں تو 362 سونے والی راتیں ہیں اوندھا ہو کر یا ٹک ٹاک والی راتیں فیس بک پہ دیکھتے رہیں کس کا سٹیٹس لگا ہے یہ پڑھتے.
362 والا جیتے گا یا 3 والا؟ کامیابی کی دلیل کس کے پاس؟ میجورٹی ووٹ کس کا ہے؟ عجیب چول مارنے والی قوم ہے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے عبادت سیکھی ہے، کیا چاہتے کیا ہیں۔ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے ایک بٹن دبایا، اس وقت آپ مسلمان ہیں، بٹن آف کر دیا، آپ اس وقت باہر ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو عیسائیوں والی حرکت ہے نا، چرچ کے اندر پریئر کرو، چرچ کے باہر شراب پیو، ننگے ہو کے نکل جاؤ، ہے جی۔ وہ کل میری بات ہو رہی تھی نا وہ وسیم بھائی سے ادھر انگلینڈ میں، تو وہ ہم ایسی بات کر رہے تھے، وہ کہتے کہ جی بڑی سردی ہے آج کل، تو دھوپے شوپے نہیں نکل۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے، یہ سورج نکلے گا تو یہ ننگے پھریں گے بازاروں میں۔ انہوں نے کہا وہ تو اب بھی پھر رہے ہیں، یہ تو باز ہی نہیں آتے، ان کا تو کام یہی ہے۔ کہتے ہیں میں تو اکثر گوروں کو کہتا ہوں تم لگتا ہے پیدا بھی ننگے ہوئے تھے، تو وہ تو باز نہیں آئیں گے بھائی۔ چرچ میں عبادت کرنے کے لیے آپ سوٹ پہنیں گے، ٹائی لگائی، یہ کیا وہ کیا، اور آپ ہالےلویا گا گا کے کر رہے ہیں، کمال ہے۔ باہر نکلتے ہی آپ پھر وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو رہا ہے۔ تو اسی کے نقش قدم پہ این چلتے ہوئے آپ نے 2 یا 3 راتیں جاگنے والی بنائی اور باقی اوندھے ہو کے سونے والی بنا لی۔ عجیب بیوقوف قوم، عجیب بیوقوف لوگ۔ جتنے بڑے صوفیاء اکرام، بزرگان دین، خاصان خدا کو آپ دیکھیں، سارے کے سارے شب بیدار تھے، سارے کے سارے۔ اور یہ طریقہ نبی پاک سے ہی چلا ہے، آپ شب بیدار تھے، امہات المومنین شب بیداری کرتی تھی، صحابہ کرام کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، سورہ مزمل میں جو شب بیداری کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کیا وہ شب قدر کا ذکر ہے خالی اکیلی رات کا؟ نہیں، روز کا ذکر ہے، روز کا روٹین کی بات ہے، روز کا ذکر۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ اس میں دھیان داری بڑی زبردست ہوتی ہے، اس میں دھیان بڑا مخصوص ہوتا ہے۔ یہ رات کا وقت ہے بڑا مشکل جاگنا اس میں، لیکن کمال کا وقت ہے اگر تم جاگو، سیدھی سی بات۔ آپ شب قدر کو بالکل تب ہی پائیں گے جب آپ اس فیلڈ کے کھلاڑی ہیں، ورنہ بالکل ویسا ہی ہوگا کہ آپ کوئی فیسٹیول میں چلے جائیں، وہ کوئی سالانہ میلہ ہو رہا ہو نا، میلہ سالانہ، تو آپ اس میں سٹارز پر گھوم رہے ہیں، سٹارز پر، اور وہاں آپ کسی باڈی بلڈر کی کسی سٹال پر چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے وزن پڑے ہیں، وہاں ڈمبلز پڑے ہیں اور راڈ لگے ہوئے ہیں اور ویٹ لفٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ وہاں گھس جائیں اور آپ بچوں کو دکھائیں دیکھو بیٹا یہ ایسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، اور بچہ وہ 120 کلو 220 کلو وہ اٹھا کر ایکسرسائز کرنی شروع کر دے 2 5 5 10 منٹ کے لیے۔ پہلی بات تو کر سکتا ہی نہیں، اس کا کام نہیں تھا، اور اگر اس نے اٹھا بھی لیا تو باڈی بلڈر نہیں بنے گا، صرف کمر میں چک ڈال کے واپس آ جائے، اسے کوئی باڈی بلڈنگ نہیں آئے گی بھائی جان، اس کو کوئی کثرتی جسم نہیں بن جائے گا۔ اس نے کیا ہی لائف ٹائم 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے اگر ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں، آپ باڈی بلڈر نہیں بن رہے۔ آپ نے صرف وہ پہلوانوں کی تصویریں دیکھی ہیں جو 4 چبیریں لگی ہیں، کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں، کچھ موٹیویشنل قسم کے گانے چل رہے ہیں ایکسرسائز والے، وہ گانا سن کر آپ کوئی وہ ایتھلیٹ نہیں بن جاتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی وہ ایک ایتھلیٹ دیکھ رہے ہیں، وہ رنر ہے، وہ بھاگ رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کمال ہو گیا ہے جی، ویڈیو دیکھ کر آپ رنر تو نہیں ہو گئے نا، یا ہو گئے؟ آپ وہ ویڈیو دیکھ کے بند کر دیں کہ واہ آج سے میں چیف رنر ہوں، مجھ سے زیادہ سپیڈ تو کسی کی ہے ہی نہیں، کمال ہو گیا ہے، مجھے علم و عرفان حاصل ہو گیا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، ہم نے پیچھے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے نا 2 یا 3 یا 4، کسی نے حضرت پیران پیر کی کتاب پکڑی، کسی نے خواجہ ہند الولی کی کتاب پکڑی، کسی نے مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب پکڑ لی ہے جی، وہ دوسرے پر چلا گیا، وہاں پر چلا، کسی نے اشرف علی تھانوی کی کتاب پکڑ لی، کسی نے احمد رضا بریلوی کی کتاب پکڑ لی، اور 1 2 3 4 10 کتابیں، حضرت علی کی کتاب پکڑ لی، نہج البلاغہ پکڑ لی، اور وہ 1 2 3 کتابیں پڑھ کر آپ عالم دین ہو گئے، کمال ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسے کوئی چانس نہیں، کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ذہن سے آپ کے نکلے گی، بات ذہن سے نکلے گی۔ میں بالکل کنفیس کرتا ہوں اس بات کو، کئی بار ابھی پچھلے دنوں میں نے وہ کورس میں داخلہ لیا ہوا تھا نا، چائنیز لینگویج کا پڑھ رہے تھے، تو وہاں سامنے ہی کلاسز لگی ہوتی تھی کمپیوٹر سائنس کی،
لیٹسٹ جو نئے سافٹ ویئر آ گئے. ہم نے کیا ہے سن 1995-96 میں کہیں کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے. اب جب میں ان کے پاس گیا نا گپ شپ ماری, انہوں نے کہا جی آپ, کہا ہاں جی میں نے بھی BSc کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں. میں نے کہا جی آپ کو کیا پڑھاتے ہیں, اور وہ میں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نئے سافٹ ویئر جو ہیں اس میں سے آپ کیا پڑھاتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تو نئے سافٹ ویئر نام پہلے ہی سنا ہے, میں نے تو پہلے ان کا نام بھی نہیں سنا. انہوں نے کہا جی لیٹسٹ تو یہی آیا ہے مارکیٹ, تو آپ کو یہ نہیں آتے. میں نے کہا نہیں آتے. ادھر میری BSc کمپیوٹر سائنس سارے ختم ہو گئی. مجھے پتا چلا کہ میں اب تو بھائی جان سڑک پہ کھڑا ہوں, 20 سال پہلے کا کمپیوٹر پڑھا ہوا اور اب پڑھے ہوئے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. آؤٹ آف پریکٹس بھی ہوں ایسے بھی. تو جب آپ آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر نہیں سکتے کہ آپ عالم دین ہو. قرآن شریف کے بارے میں تو احادیث ہے کہ اس کو بھائی لگاتار پڑھتے رہو, نہیں تو یہ ایسے بھاگ جائے گا جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے. 3 پیروں پر کھڑا اونٹ جیسے بھاگ جاتا ہے نا, ویسے ہی تمہارے سینے پر سے اتر جائے گا, دین پر سے بھول جاؤ گے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں, جو سارے اہل زبان تھے, سارے عربی والے, اور حضور پاک سکھانے والے ان میں موجود تھے خود. باقی کی تو کس کو بلا واسطہ وہ جناب علی وہ اس میں کوئی واسطہ تھا ہی. تو ان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اسے لگاتار پڑھتے رہنا, نہیں تو تم بھول جاؤ. ہم چیز کیا ہے, ہماری اوقات کیا کہ 2-4 کتابیں پڑھنے والے اور سال میں 2-3 راتیں جاگنے والے عالم دین ہو گئے. جیسے وہ اکثر جائے نا کسی وہ کراچی اکثر, تو وہ اکثر وہاں پہ جب میں جا کے کبھی بیٹھوں نا تو وہ پوچھتے وہ جی ہم نے رات کو نا جی اپنے گھر میں فلانی چیز دیکھی, ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کمرے میں کچھ ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ ہل رہی ہے. میں کہا جی ہم تو گوٹے گھس کے بیٹھ گئے 25 سال 30 سال سے چلا کشی کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی ہلتی چیز نظر نہیں آتی, نہ کوئی جن, نہ کوئی بھوت, نہ کوئی پری, نہ کوئی شیطان, نہ کوئی فرشتہ. ہم تو کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کوئی نظر آ جائے. تو ہم بغیر دیکھے کس طرح نظر آ جاتے ہے جی, بغیر پڑھائی چلا کشی کے تمہیں فرشتے, شیطان, رحمان کمال ہو جاتا ہے, روشنی نظر آ رہی ہے, کبھی اندھیرا نظر آ رہا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو آپ براہ راست کوئی آپ کھڑکی کھلی ہوئی آسمان سے, یہ صرف ایلوژنز ہوتی, ہیلوسینیشنز ہوتی, اور آپ اس کے اوپر اتنے پکے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی جان, تو آنو کوئی تھوڑا جا کیڑا ہے, کوئی دوائی شوائی کھاؤ, تو آپ بتک جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں انہوں گل سمجھ نہیں آئی, کسی اور کو پوچھنا ہے. اب دوسرا بتائے گا ہاں آپ کے گھر میں 3 عورتیں جنات ہیں, ایک مرد جن ہے, 2-3 بچے بھی ہیں. آپ کہیں گے ہاں میں نے ایک بچہ بھی دیکھا. کمال. پاگل بنائے گا آپ کو اس لیے کہ آپ پاگل بننا چاہتے ہیں, آپ بننا چاہتے ہیں. ان فیکٹ یہ کچھ نہیں ہوتا. ابھی میرے ایک دوست بڑے پیارے ہیں, ہو سکتا ہے بڑے بڑے پاکیزہ دماغ کے لوگ ہیں, میں تو کسی کو چیلنج کر نہیں سکتا. تو انہوں نے کچھ سال پہلے فون کیا کہ جی شب قدر بڑی جی, کیا بات ہے, کمال ہو گیا جی. میں کہ مبارک ہو. کیا ہوا جی؟ میں بیٹھا جناب علی مراقبے میں, اور بیٹھا اور میں نے جناب تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک روشنی آئی ہے, یوں حالا گیا ہے, ایسے گیا ہے, ایسے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میرے سے کیا مطلب پوچھ رہے ہو بھائی, دیکھا تم نے ہے, مطلب تو مجھے پوچھنا چاہیے آپ سے, آپ نے دیکھا ہے, آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا. میں نے کہا بھائی جان آپ نے بڑا اچھا دیکھا, بہت اچھا ہو گیا, گدگدی ہوئی آپ کو, ٹھیک ہو گیا, تو دیکھ لیا تو گل مک گئی, ختم ہو گئی. اور 10 تیرے ایمان میں کتنا فرق پڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں, اللہ تعالیٰ نے یا احادیث میں نبی پاک کبھی اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی. مجھے یاد نہیں میں نے دیکھی ہو, کوئی آپ نے شاید پڑھی ہو قرآن شریف کی کوئی آیت, اے ایمان والو فلانی رات کو بیٹھ جانا, جب تمہیں نور کا حالہ نظر آئے تو سمجھ لو کامیاب ہو گئے. کوئی آیت ہے قرآن شریف میں ایسی؟ کوئی آیت نہیں. کوئی حدیث ایسی؟ کوئی حدیث ایک بھی نہیں, دور سے بھی گزرتی ہوئی نہیں. ہاں ریلیٹڈ صحابہ کرام سے مشروط کچھ ریلیٹڈ کچھ احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جو کہ ایسی ہیں. یعنی میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث تو مطلب ہے کہ انٹر ریلیٹڈ. ایک روایت, ایک مشہور صحابی تھے اور وہ رات کو تلاوت کرتے تھے قرآن شریف کی. صحیح حدیث ہے. جب آپ نے تلاوت شروع کی نا تو تھان پر بندھا ہوا آپ کا گھوڑا جو تھا وہ ٹاپے مارنے لگا. آپ نے تلاوت روکی, وہ اس نے ٹاپے مارنی بند کر دی. آپ نے پھر تلاوت شروع کی, وہ پھر اس نے
سم مارنے شروع کر دی، اچھلنا شروع کر دیا گھوڑے جیسے کچھ دیکھ رہا ہے. پھر آپ نے تلاوت ہوتی. وہاں آپ کا کوئی بھانجا بھتیجا بیٹا کوئی سو رہا تھا نزدیک گھوڑے کے. تو مذکور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت اس لیے نہیں کی کہ یہ پھر ٹاپے مارے گا اور ہو سکتا ہے یہ کچل ڈالے بچے کو. میں نے تلاوت روک دی. میں باہر نکل کے دیکھا کہ کیا چیز ہے، تو میں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک حالہ سا ہے جو ایک دم آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا. یہ معاملہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کے پیش کیا کہ جی رات ایسے ہوا، میں پڑھ رہا تھا تلاوت اور تھوڑا ٹاپے مار رہا تھا، پھر میں نے تلاوت روک دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوئے تھے اور وہ تمہاری تلاوت سن رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے، فرشتہ انہیں دیکھا، تم نے بھی جو نور دیکھا وہ فرشتے تھے. ٹھیک ہو گئی. ان صحابی کی تو شان ہے، ان کا تو کوئی ایمان ہے، ان کا تو ایک بڑا پن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے براہ راست ان کو سکھا رہے. ایک بات ہے، میرے جیسا ٹٹ پونجیا الو کا پٹھا زمانے کا فراڈیا وہ کیسے یہ دعویٰ کر دے؟ زمانے کا چور بدماش، ننگی فلمیں دیکھنے والا، ننگے گانے سننے والا، ہنسنے والا، وہ بڑی انٹرٹیننگ فلم لگی ہے جی. زمانے کے فراڈ چکر بازی کرنے والا، لوگوں کا حق مارنے والا، اوندھا پڑھ کے سو جانے والا، وہ کلک جناب علی میں نظر آ رہا ہے. یہ کیافے ہوتے ہیں، یہ ہیلوسینیشن. کامیابی کی دلیلیں نہیں، کامیابی کی دلیل. یہ بھی ایک مذکور صحابی سے ریلیٹڈ ہے جو مشہور صحابہ کرا، مشہور صحابہ کرا. حضور سیدنا ابو بکر صدیق، حضور سیدنا عمر فاروق، حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ، حضور سیدنا عثمان، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ. بڑے نام، بڑے ناموں سے کوئی بات ایسی ہو، بڑے ناموں نے کبھی ایسی بات کی، میں نے روشنی دیکھی، میں نے مینار دیکھا، یہ دیکھا، نیور. کیا وجہ ہے اس بات کی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ جو قرآن شریف میں لکھی ہے کہ یہ نشانیوں کے شائق ہی نہیں ہیں، یہ نشانیوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے. یہ نافرمان مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، فرشتہ نازل ہو ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھیں گے کیسے قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، ہم دیکھیں گے. فرشتے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ملوائیں. یہ نافرمان لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر فرشتہ دیکھ بھی لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. عجیب بے وقوف کام ہے، عجیب بے وقوف. اور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. ابھی پچھلے ہفتے مجھے کسی نے کہا کہ جی ہم نے ایک خواب دیکھا کہ جی میں نے ایک فرشتہ دیکھا. ٹھیک ہو گیا. آف وائٹ بال تھے. ٹھیک ہو گئی بات. فرشتہ آیا، بیٹھ گیا. جی پھر میری آنکھ کھل گئی. جی پھر اب ان کا سوال یہ تھا کہ کہیں وہ موت کا فرشتہ تو نہیں تھا. میں کہا ہوتا تو آپ کو لے گیا ہوتا، لے کر نہیں گیا، اس کا مطلب موت کا فرشتہ نہیں تھا. ان فیکٹ جب آپ نے فرشتہ دیکھ بھی لیا نا، بجائے اس بات کا شکر ادا کریں آپ شک میں پڑ جاتے ہیں. یہی بات ہے. آپ نے فرشتہ دیکھا، چھوٹی بات کی ہے، چھوٹی سی بات ہے یہ، چنی جتنی بات ہے یہ. او بھائی جان آپ تو لڑیاں ڈال دیں، میں نے فرشتہ دیکھا پہ آپ موت کا ہی دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ موت کا فرشتہ دیکھیں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی امی، قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے جب تم فرشتہ دیکھو گے نا تو پھر تمہیں اور کچھ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ تمہیں لے کر ہی جائے گا. قرآن شریف میں ایسے لکھا، فرشتے دیکھو گے تم لیکن اس کے بعد تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی. قرآن شریف میں ایسے لکھا. تو بھائی اس کی تمنا آپ رکھیں، بے شک رکھیں، اپنی پاکیزگی کی طرف رکھیں، لیکن اس کی وہی قیمت یاد رکھیں جو آپ کو دینی ہوگی. یہی بات ہے نا. آپ نے بیریا ٹاؤن میں ایک اعلیٰ نسل کی اگر کوٹھی بنانے کا ارادہ نیک نیتی سے کر لیا ہے تو آپ کو اس کی وہ قیمت دینی پڑے گی جو اس کوٹھی میں ہے، جو مانگ رہا ہے وہ 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ. آپ کو وہ قیمت دینی ہے، پھر آپ کو وہ کام کرنے ہوں گے جو 6 کروڑ تک آپ کو لے کر جائیں. اگر آپ صرف کہیں 6 کروڑ بیریا ٹاؤن کوٹھی 6 کروڑ بیریا ٹاؤن کوٹھی 6 کروڑ بیریا ٹاؤن کوٹھی، 1000 تصویر بھر لے روز کی، کوٹھی آپ کے نام نہیں لگے گی. یہ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی. چانسی کڑی. آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جس سے آپ وہ پیسہ کمائیں اور کوٹھی خرید کر کے اپنے اس میں شفٹ ختم کریں. نہیں کر رہے آپ، لگے رہے. آپ اسلام آباد گزر رہے ہیں،
دیکھ رہے ہیں ادھر قومی اسمبلی کی بلڈنگ آ گئی, ادھر وزیر اعظم ہاؤس آ گیا, ادھر سپریم کورٹ آ گئی, یہ دیکھتے جا رہے ہیں آپ کہ یہ بلڈنگ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے. کہتے ہیں آپ کو کیا پرواہ ہے, کوئی روک رہا ہے آپ کو؟ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اشارے سے انگلی سے ویگن میں بیٹھے کریں یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے. کہتے ہیں آپ کو کون منع کر. آپ 1000 بار وہاں بیٹھ کے نا سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی بات کہیں یہ میری بلڈنگ ہے, یہ میری بلڈنگ ہے, میری. کہتے رہے آپ کو کوئی روک رہا ہے. بسم اللہ. یہ تھوڑی ہے کہ وہ جناب علی وہاں سے پورا عملہ باہر ہے, حضور چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہے آپ کو, آ جائے اپنی کوٹھی پہ قبضہ کر لیں آپ کی بلڈنگ. ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. لگے رہو بھائی جان, 100 بار کہو کہ جی میری بلڈنگ ہے, میری کوٹھی ہے, میری بلڈنگ میری کوٹھی, میری بلڈنگ میری کوٹھی, میری کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کے بارے میں ایک اور بات لکھی ہے, ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا بھی نہیں, ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا نہیں, ذرا دیکھو پچھلی قوموں کو ہم نے کیسے آزمایا. تم سمجھ رہے ہو جنت میں چلے جاؤ گے. تو بھائی جان یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ یہودیوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے یا انڈیا کے ہندوؤں کے لیے لکھا ہے؟ آپ کے لیے لکھا ہے بھائی جان. کلمہ کو مسلمان کو کہا جا رہا ہے, یہ مسلمانوں, یہ جو تم ایمان لے آئے ہو اور یہ ابھی تم کچے پودے ہو, پھنسے پڑے ہو, پٹھا سیدھا عجیب عجیب سوال پوچھ رہے ہو, یہ تمہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا بھی نہیں. ایمان والوں کو ہم بڑا سخت آزماتے ہیں, ان کو تو چنگا ٹوسٹ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہے تو بھاگ جائے, اور نہیں ٹوٹا پکا رہا تو پھر وہ ہمارا ہوگا, پھر ہم اس کو انعام دیں گے. ابھی تو تمہارے سامنے, ابھی تو ہم نے گیم سٹارٹ بھی نہیں ہوا, ابھی تو کک بھی نہیں لگی ہے جی, ابھی تو چابی بھی نہیں ہوا ان کی. تو بہرحال لیکن ہم تو بس ایک رات جاگیں گے, سلام ہی حتی مطلع الفجر. کئی لوگ تو رات کو وہ فرشتے اترتے چڑھتے بھی دیکھ لیتے. کمال آدمی ہو بھائی, فرشتہ بھی کہے اللہ دی قسم میں نے نہیں ویکھا ایک کوئی گڈی چڑھتی ویکھی نہیں ہے, سفید جا گڈا کو چڑھ رہا سی, تو جو وہ ہو گیا تو سمجھے وہ فرشتہ نکل گیا آگے. ایسا بھی ہو سکتا کیونکہ بسنت کے دن بھی ہے نا ساتھ. تو بہرحال ہو سکتا ہے بھائی جان دیکھا ہو, بڑا بہت اچھے آدمی ہیں آپ نے دیکھ لیا, بہت اچھا آدمی, تالیاں بجاؤ اپنے کی. بس قرآن شریف میں ایسا لکھا نہیں کہ جی آپ کی یہ نیکی کی دلیل ہوگی آپ کو ایسا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کامیابی کیسے ہے, کامیابی کیسے. تمہیں ساری رات ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے عبادت کرنی ہوگی. جو تم غافل سو دم کافر. سال میں 2 یا 3 راتیں بڑھ کے جیک پاٹ نہیں لگے گا آپ کا, لگتا ہوگا تو بہت اچھا ہوتا ہے بھائی, وہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے اس پہ کر لیں. تو ہم اگلی صورت پھر اگلی ویڈیو بنائیں.